مگر اللہ جل جلالہ کا کروڑا احسان ہے، سرکار کا صدقہ ہے کہ اس امت کے اندر اللہ کے فضل سے 9-10 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن بن جاتا ہے، اور ان کے بڑے بڑے علماء قرآن کریم آپ پڑھے تو ارشاد ہوتا ہے وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ کہ یہ حرام کھانے والے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے کن کا ذکر کیا کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء تھے، اور ان کو جب لالچ دیے گئے اور انہوں نے اپنی آیات ہی کو بیچ دیا، مگر اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل جلالہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ اس کی کوئی زیر سے زبر نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی قاری قرآن جو ہے ایک زیر یا زبر کی بھی غلطی کر لے تو اسے کئی لقمے دینے والے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ اس سلسلہ میں عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے انجیل یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اگرچہ انجیل اللہ کی طرف سے آئی تھی، مگر اب جو ہے وہ نہیں کہ جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی۔ اور یہودی بھی کہتے کہ ہماری جو تورات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو وید ہے، گیتا، پتہ نہیں جو کچھ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور سکھ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے یہ بھی گرنتھ اللہ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ میں اسے ہٹ کر ایک مثال دیتا ہوں۔ کوئی شخص کہیں پہ جا رہا ہو اور اسے پولیس پکڑ لے تو سب سے پہلا سوال کیا کرتی ہے؟ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو، کس کی طرف آئے ہو، مقصد کیا ہے، کب آئے ہو؟ اور اگر تو وہ جواب دے لے درست تو پھر تو اس کی چھوٹ ہو جاتی ہے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر وہ یقیناً پکڑا جاتا ہے۔ تو ہم یہودیوں سے سوال کرتے ہیں تم جو کہتے ہو یہ موجودہ تورات، اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں سے آئی، کس طرف آئی، کس مقصد کے لیے آئی؟ تو کوئی جواب نہیں۔ موجودہ تورات کے اندر وہ تورات نام بھی نہیں دکھا سکتے۔ اور اسی طرح عیسائیوں سے پوچھ لو، کوئی جواب نہیں۔ ہندوؤں سے پوچھو، ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں، کیونکہ جو موجودہ تورات اور انجیل ہے انہوں نے بدل دی، وہ نہیں کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ اور تم ہندوؤں سے پوچھ لو کہ تمہاری کتاب کہاں سے آئی، نام کیا ہے، کوئی جواب نہیں، اپنی کتاب سے ہی نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح سکھوں سے پوچھ لو تو وہ بھی کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ کتاب اصلی نہیں، نقلی ہے، من گڑت ہے، خواہشات پر مشتمل ہے۔ مگر تم قرآن سے پوچھو قرآن تمہارا نام کیا ہے، تو قرآن نے سیکنڈ نہ لگایا، بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن بتا تو کہاں سے آیا، تو قرآن کہتا ہے من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے آیا۔ قرآن کس کی طرف آیا؟ تو قرآن نے کہا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ قرآن تو کیوں آیا؟ تو قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں نسل انسانیت کی ہدایت کے واسطے آیا۔ چل قرآن یہ بھی بتا کب آیا؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں ماہ رمضان میں آیا۔ قرآن تو نے اپنا نام بھی بتایا، کس کی طرف سے آیا یہ بھی بتایا، کس کی طرف آیا یہ بھی بتایا، کس مقصد کے لیے آیا یہ بھی بتایا، کب آیا یہ بھی بتایا۔ چل قرآن تو یہ بھی بتا دے تو کس رات کو آیا، دن کو آیا یا رات کو آیا؟ تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں لیلۃ القدر کو آیا۔ اور وہ عظیم رات کہ جب قرآن مکمل ہوا
تو اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں لگائی، ہماری اگر ہوتی تو شاید ہم قرآن بھی جو ہے وہ پچھلی قوموں کی طرح معاذ اللہ بیچ دیتے، مگر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ یہاں یہ کہا کہ اس لیے بیچ دیتے، یہاں تو ہزاروں علماء سو ہیں اور آپ نے دیکھا یہاں تو 25 ہزار کے لیے اپنے ضمیروں کو بیچ دیا، مگر قرآن ہی کو بدل سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ تو لہذا جو اعتراضات کرتے ہیں کہ قرآن کے 10 پارے تھے اور 10 پارے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کی بکری کھا گئی، 40 پارے تھے، تو ہم کہتے ہیں یہ تمہارا اعتراض صحابہ پر نہیں، اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ اب وہ کہتے ہیں قرآن کے 10 پارے جو تھے وہ معاذ اللہ چوری ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں چوری کب ہوتی ہے؟ یا تو حفاظت کرنے والا سو جائے، یا حفاظت کرنے والا کہیں غیر حاضر ہو، یا حفاظت کرنے والا کمزور ہو، یا پھر یہ ہے کہ حفاظت کرنے والا، میں اسے ہٹ کر دنیا کی مثال دیتا ہوں کہ وہ چوروں سے مل جائے۔ یہ 4 وجہ ہے چوری کی کہ محافظ جو ہے یا تو کمزور ہو، سو جائے، غیر حاضر ہو، یا چوروں سے مل جائے۔ 5ویں کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اب میں قرآن کی طرف آتا ہوں، اللہ کیا فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن اتارا، حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اب جن کو اعتراض ہے کہ قرآن یہ وہ نہیں کہ جو صحابہ کرام کے بغض میں قرآن ہی کا انکار کر بیٹھے، ہم کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن وہ نہیں کہ جو سرکار پہ نازل ہوا تھا، اور تمہارا اگر یہ اعتراض ہے، تمہارا تو پھر اعتراض اللہ پہ بنتا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض کہ اللہ معاذ اللہ غافل ہو گیا، اللہ حفاظت نہ کر سکا، اللہ غیر حاضر ہو گیا، اللہ کمزور ہو گیا، تو یہ عقیدہ جو رکھے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، اسلام سے وہ بندہ یقیناً خارج ہو جائے گا۔ تو قرآن پر اعتراضات کرنا یہ صحابہ کی ذات پر نہیں، اللہ کی ذات کی وہ توہین کر رہے ہیں۔ تو لہذا جو بغض جس سینے میں ہے صدیق کا، فاروق کا، ہے مناسب پٹنے کے، پھر حشر تک پٹتا رہے۔ اب ان کا اعتراض صحابہ پر نہیں، ان کا تو اعتراض ڈائریکٹ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ہے۔ اب یہ قرآن اللہ کے فضل سے کبھی بدل نہیں سکتا۔ ایک اس کا نسخہ آپ ملک شام سے لے لے، ایک کراچی سے لے لے، ایک سعودی عرب سے لے لے، ایک بنگلہ دیش سے لے لے، تو جو وہاں ہے وہی یہاں ہے، اور پھر غیر بھی ماننے پر مجبور ہو گئے، جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے مدارس دینیہ کو ختم کرنا ہے، کسی طریقے سے حفاظ کرام کو ختم کرنا ہے، وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر تم مسلمانوں کو نہ تم کاغذ دو، نہ تم ان کو سیاہی دو، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی قرآن ہے، ایک ایک ورق اٹھا کر تم اسے سمندر کے اندر بہا دو، تو قرآن تو پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایک 7-8 سال کے بچے کے سینے سے لکھا جا سکتا ہے، اور پھر ایسا لکھا جا سکتا ہے الحمد سے لے کر والناس تک جو اللہ وحدہ لا شریک نے قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمایا تھا۔ لہذا یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ اب جو قرآن پر اعتراضات کرنے والے ہیں وہ تو اپنے اندر کبھی حافظ قرآن نہیں دکھا سکتے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی سنی حافظ کو 4 پیسے دے کر ان کے سامنے بٹھا دیا گیا، کہنے لگا کہ اسے کہا گیا کہ جب تم سے پوچھے تو تم کہنا کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ اب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں کوئی حافظ نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوں گے بھی تو چند آیات انہوں نے رٹی ہوئی ہیں جن کا غلط
ترجمہ کر کے وہ معاذ اللہ صحابہ کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے اسے بٹھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ جب تم سے پوچھے تو تم کہنا کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ تو جب آپ کے سامنے آ کر بیٹھا تو فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں رافضی ہوں اور میں حافظ قرآن ہوں۔ اور آپ نے فرمایا پھر پڑھ قرآن۔ تو خدا کی قسم ایک آیت بھی نہ پڑھ سکا، حافظ تھا۔ جب یہ کہا گستاخان نے صحابہ کا عقیدہ ظاہر کیا تو سارا قرآن اسے بھول گیا۔ تو قرآن کو ان سینے میں کیا ضرورت ہے جانے کی کہ جس سینے پہ کبھی چھریاں چل رہی ہوں، کبھی تھپڑ چل رہے ہوں، کبھی زنجیریں چل رہی ہوں، تو قرآن کو کیا ضرورت ہے؟ قرآن جو ہے اللہ کے فضل سے ہدایت بن کے آیا ہے۔ تو یہ پھر ان کو جو ہے بغض صحابہ کی سزا مل رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو قیامت تک ملتی رہے گی کہ بغض جس سینے میں ہے صدیق کا، فاروق کا، ہے مناسب پٹنے کے، حشر تک پٹتا رہے۔ اس سلسلہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ اس امت کا فیض ہے اور کرم ہے اللہ کا امت پہ کہ یہ امت قیامت تک توحید پہ قائم رہے گی۔ جنہوں نے شرک کے دندے کیے انہوں نے پتہ نہیں وہ کس جو ہے منہ سے توحید بیان کرتے ہیں، جبکہ سرکار نے فرما دیا کہ میری امت مر سکتی ہے، کبھی شرک نہیں کر سکتی۔ اور اگر اس امت نے شرک کرنا ہوتا پھر یہ امت آخری امت نہ ہوتی، پھر آخری امت کوئی اور امت ہوتی، قرآن آخری کتاب نہ ہوتی، میرے آقا علیہ السلام آخری نبی نہ ہوتے۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ ہر صدی کے بعد مجدد آئے گا، جس طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ہر قسم کی گرد و غبار کو دور کیا اور وہ دین کا نقشہ امت کے سامنے پیش کیا اور وہ دین پڑھایا جو صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ قیامت تک علماء کرام تشریف لاتے رہے گے۔ عام آدمی کی زندگی اور ہے اور ایک عالم دین کی زندگی اور ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے عالم دین اس کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا یعنی 1 گھنٹہ ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور علم اسلام کی زندگی دین کا ستون ہے۔ علماء زمین پر نبیوں کے وارث ہے۔ ایک فقیہ عالم دین فقیہ جو ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہے۔ قیامت کے دن علماء جس سیاہی سے وہ لکھتے ہیں، بیان لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، حدیث لکھتے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور ان کی جو سیاہی ہے وہ شہید کے خون سے تولی جائے گی، اور پھر ان کی سیاہی کا جو وزن ہے وہ شہید کے خون سے زیادہ وزنی ہوگا۔ تو جب عالم کی سیاہی جس سے لکھتا ہے اس کا یہ کمال ہے تو عالم کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ لہذا شارحین نے لکھا کہ شہید سے عالم افضل ہے وہ عالم جو عقیدے کا پختہ ہے، جس کی تقاریر سے، درس سے، کتابوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ملتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی محبت ملتی ہے، سرکار کا پیار ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ مطلقاً تلاوت قرآن کی کوئی فضیلت رہی، مطلقاً استدلال، استنباط، کتابیں لکھنے لکھانے، پڑھنے پڑھانے، مسجد بنانے، مدرسہ بنوانے کی کوئی فضیلت رہی، مطلقاً اس کی شرطیں ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس وقت ذوالخویسرہ آیا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی عدل کیجئے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائے، معاذ اللہ۔ اب جس ذات نے حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیتے وقت بھی بائی کا حصہ چھوڑا ہو، انہیں یہ کہنا کہ عدل کرے، اللہ سے ڈرے، تو یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟
یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک روایت کے الفاظ ہے حضرت عمر، دوسری روایت کے الفاظ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے اس کا سر تن سے جدا کروں، یہ تبلیغ نہیں، یہ تو توہین کر رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رہنے دو، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے، کیا وہ گرنتھ پڑھیں گے؟ کیا وہ وید پڑھیں گے؟ تورات انجیل پڑھیں گے؟ فرمایا نہیں، یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، ولا یجاوز حناجرہم، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ دین سے بظاہر داڑیاں بھی ہوں گی، بظاہر سر پہ امامے بھی ہوں گے، تلاوت بھی بڑی اچھی کریں گے، ستھری کریں گے، مگر فرمائے کہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اب تیر جب نکلا تھا شکار سے، گوشت سے گزرا اور خون سے گزرا، پٹھوں سے گزرا، رگوں سے گزرا، مگر جب نکلا تو اس پر نہ گوشت کا اثر، نہ اس پر خون کا اثر، نہ کسی اور چیز کا اثر، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے خبر دی کہ اس امت کے اندر بھی ایسے ہوں گے، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، کہ قرآن تو پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یعنی وہ قرآن بھی پڑھیں گے مگر قرآن کا فیض نہیں ملے گا، حدیث بھی پڑھیں گے حدیث کا فیض نہیں ملے گا، کیوں کہ دل کے اندر تعظیم نبی نہیں ہوگی، دل کے اندر تعظیم صحابہ نہیں ہوگی، دل کے اندر اہل بیت کا پیار نہیں ہوگا، دل کے اندر اللہ کے ولیوں کی تعظیم نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ تلاوت قرآن کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جو حلق سے اوپر رہتی ہے، دوسری وہ ہے کہ جو دل پہ اثر کرتی ہے، دماغ پہ اثر کرتی ہے۔ تلاوت یہاں پہ ہوتی ہے، حاضری گنبد خضرا پہ لگائی جاتی ہے۔ تو لہذا لوگ کہتے ہیں ہم نے بچے کو قرآن ہی پڑھانا ہے، جسے مرضی پڑھا لے، ہم نے تو جمعہ ہی پڑھنا ہے، جس کے پیچھے مرضی پڑھ لے۔ تو میں کہتا ہوں بچے کو قرآن ان سے پڑھاؤ جن کی تلاوت سے، درس سے سرکار کی تعظیم ملتی ہے، جمعہ ان کے پیچھے پڑھو جن کی تقاریر سے اہل بیت کا پیار ملتا ہے، اللہ کے ولیوں کا پیار ملتا ہے۔ اب 1 کلو گوشت لے کر جائیں تو بڑی فکر ہوتی ہے کوئی کتا منہ نہ مار جائے، تو گھر سے نکلے سردی کے وقت، وضو بھی کیا، بستر بھی چھوڑا، اور اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھ لی جس کا عقیدہ ہی ستھرا نہیں، تو اس کی اپنی نہ ہوئی تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، دارمی کے اندر امام دارمی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ابن سیرین کے پاس 2 تبلیغی آ گئے اور کہنے لگے کہ اے ابن سیرین ہم تمہیں حدیث سنائیں گے۔ یہ امام دارمی نے دارمی شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ ابن سیرین ہم تمہیں حدیث سنائیں گے۔ آپ نے فرمایا لا، میں تم سے کوئی حدیث نہیں سنوں گا، بظاہر تو سرکار کا فرمان ہی سنانا تھا، مگر فرمایا کہ میں تم سے حدیث نہیں سنوں گا۔ وہ کہنے لگے حدیث نہیں سننی تو چلو قرآن کی آیت ہی سن لو۔ فرمایا لا، میں قرآن کی آیت بھی نہیں سنوں گا۔ وہ ضد کرنے لگے، فرمایا کہ تم جاتے ہو یا میں اٹھ کے چلا جاؤں؟ اب وہ چلے گئے۔ اب جب وہ چلے گئے تو حاضرین نے کہا کہ حضرت اس نے تو قرآن ہی پڑھنا تھا، حدیث رسول ہی پڑھنی تھی، حدیث نہیں سنی تو کم از کم قرآن کی آیت ہی سن لیتے۔ تو فرمایا بات یہ نہیں کہ حدیث ہی پڑھنی تھی، قرآن ہی پڑھنا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ قرآن تو پڑھنا تھا مگر قرآن کا مطلب غلط بیان کرنا تھا۔ حدیث تو پڑھنی تھی مگر حدیث کا مطلب غلط بیان کرنا تھا، اور اس نے اگر حدیث پڑھنی تھی یا قرآن کی آیت پڑھنی تھی میں وہ سن لیتا، مطلب غلط بیان کرتا، اگر وہ مطلب میرے دل میں بیٹھ جاتا تو پھر کیا بنتا؟ یعنی مطلب یہ تھا اگر کوئی شخص خدا کی قسم پہاڑوں کے برابر بھی عبادت لے آئے، ریاضت لے آئے، چلے لے آئے، تبلیغ لے آئے، جہاد لے آئے، درس حدیث سارا کچھ لے آئے، مگر اس کا عقیدہ نہیں، پہاڑوں کی طرح اعمال ہو اور عقیدہ درست نہیں ہے، تو خدا کی قسم وہ یقیناً دتکارا ہوا ہے،
اور اگرچہ عمل کے اندر کمزوری بھی ہے، ہونی نہیں چاہیے، اور اگر عقیدہ ستھرا ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے نوازا ہوا ہے۔ لہذا ان علماء کے پاس بیٹھا کرے جن کی تقاریر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ملتا ہے۔ اللہ کے حضور درجات کی بلندی کا سبب ایمان ہے اور علم ہے۔ جس شخص کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا، خدا کی قسم، وہ اگرچہ مسجد کی ٹوٹی ہوئی صفوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھاتا ہے تو دنیا کے رئیسوں سے افضل ہے، دنیا کے سرداروں سے افضل، دنیا کے مالداروں سے افضل، دنیا کے سرمایہ داروں سے افضل، دنیا کے سیاستدانوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ ٹوٹی پھوٹی صفوں پر بیٹھ کر قرآن کا علم پڑھاتا ہے تو اللہ کے فرشتے رحمت کا اس پر سائبان کر دیتے ہیں۔ گھر سے نکلتا ہے طالب علم بھی قرآن کا علم پڑھنے والا تو اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ 40 دن کے لیے وہاں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اب امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرمانے لگے یہ شہد کی جو مکھی ہے یہ جہنم میں نہیں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی، اور قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 68 کے اندر۔ اب دنیا کے اندر اور بھی بے شمار کیڑے مکوڑے موجود ہیں، مچھر کا ذکر کیا بطور مثال، مگر شہد کی مکھی کا جو ہے بڑی خاصیت کے ساتھ ذکر کیا، اور حدیث کے اندر فرمایا گیا، امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ یہ مکھی جہنم میں نہیں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے جو شہد بنایا تھا یہ نسل انسانیت کے کام آیا اور اس سے شفا ملی۔ اب وہ نفع جو وقتی طور پر ہے، فانی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، اللہ نے اسے یہ مقام عطا کیا کہ اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر آیا اور جہنم سے اسے بری کر دیا، محفوظ کر دیا، کچھ وقت کے لیے فائدہ دیا نسل انسانیت کو، اللہ نے اتنی عزت عطا کر دی۔ پھر اس عالم دین کی عظمت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے کہ جس نے قرآن ہی پڑھا تھا اور پکڑا کہ میں اس قرآن کو پڑھ کر نبی کی تعظیم سکھاؤں، اس قرآن کو پڑھ کر صحابہ کا پیار سکھاؤں، اس قرآن کو پڑھ کر آنے والی نسلوں کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کروں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف ساری رات عبادت کرنے والا ہے، اللہ اسے وہ مقام عطا نہیں کرتا جو عالم دین کو حالت نیند کے اندر بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عالم اور عابد کا ذکر کیا گیا، سرکار نے فرمایا کہ عالم کی عابد پر، یعنی وہ ساری رات عبادت کرے اگرچہ اسے اس کے قدم بھی سوج جائیں قیام کر کے، اور ایک طرف عالم سویا ہوا ہے، اس کی نیند افضل ہے، عالم افضل ہے۔ کیوں؟ اس نے جو کتابیں لکھی، تقاریر کی، درس دیے، آگے شاگرد تیار کیے، حافظ قرآن بنے، عالم بنے، مفتی بنے، اس کے تو ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو لہٰذا عابد کی عبادت سے اس کو وہ ثواب نہیں ملتا جو عالم دین کو اللہ حالت نیند کے اندر بھی عطا فرماتا ہے۔ عالم دین کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میری تمہارے ادنا پر فضیلت ہے، عالم دین کے لیے مچھلیاں، پرندے، چیونٹیاں، ہر مخلوق عالم دین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ جو حلال پرندے ہیں وہ عالم دین کے لیے کس وجہ سے جو ہے بخشش کی دعا کرتے ہیں، حلال پرندے۔ اب دوسروں کا تو میں نے نہیں پڑھا، تو یہ جو ہے اس بات کی یہ سننے میں آئی، باقاعدہ علماء نے اس پر تشریح کی کہ جو حلال پرندے ہیں وہ عالم دین کے واسطے کس وجہ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو حلال پرندہ تھا
یا حلال جانور تھا، اس کے حلال ہونے کا لوگوں کو کس نے بتایا؟ ایک عالم دین نے بتایا کہ یہ پرندہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اور لوگوں کو کس نے بتایا؟ ایک عالم دین نے بتایا۔ تو جب پرندے کے حلال ہونے کا ذکر ایک عالم دین نے کیا تو اس پرندے نے یہ تقاضا کیا کہ جب میرے گلے پر چھری چلے تو میرا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میرے حلق پہ اللہ کا نام لیا جائے، میرے حلق پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور جب چھری چلتی ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ کس نے بتایا؟ عالم دین نے بتایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ حلال پرندے بھی عالم دین کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو لہذا جو مقام اللہ وحدہ لا شریک نے عالم دین کو عطا کیا وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، آگے انشاءاللہ عالم دین بھی بنیں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ اگر چھوٹی چھوٹی کوئی غلطی بھی کرتے ہیں تو ان کو معاف کرنا چاہیے۔ میں جب درس نظامی پہلے سال کے اندر پڑھتا تھا تو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میں نیا گیا تھا مدرسے میں، تو وہ طالب علم کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، تو میں نے استاد صاحب سے عرض کی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا ہے، ان کو تو چاہیے تھا کوئی لمحہ بھی گزارا جو ہے فارغ نہ گزارتے۔ تو میرے استاد صاحب فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں یہ دور کون سا جا رہا ہے؟ فتنوں کا دور، ایمان بچانا مشکل ہے۔ اور یہ تو وہ ہیں کہ سارا دن قرآن کے اندر غوطہ زن رہتے ہیں، اور کچھ وقت کے لیے یہ اگر کوئی شرارتیں بھی کر لیتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، تو جب یہ قرآن کھولتے ہیں تو اللہ ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو اگر یہ بھی کبھی کبھی شرارتیں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ فتنوں کے دور میں قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ یہ جا کر وقت کے عالم بنیں گے، محدث بنیں گے، محدث بنیں گے، مفسر بنیں گے، اور انشاءاللہ توحید کا پیغام اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک انشاءاللہ العزیز یہ پہنچاتے رہیں گے۔ جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مولوی بخشے گئے تو سارے بخشے گئے، مولوی بخشے گئے تو سارے بخشے گئے، اور میں کہتا ہوں یہ پتہ نہیں کوئی اللہ پاک کی طرف سے پرمٹ لے کے آئے ہیں اپنی بخشش کا، کہ جو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ ایک عالم دین کے جو ہمیں حلال اور حرام کی تمیز بتائے، ہمارے جنازے پڑھائے، ہمارے نکاح پڑھائے، ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا، یہ دل کیسے تمہارا جو ہے گوارا کرتا ہے؟ کبھی ایک یہودی سے پوچھے، میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ ان کا جو پوپ ہے نا یہودیوں کا، وہ جج کے سامنے جا کر جو مجرم ہے سزائے موت کا اس کی سفارش بھی کر سکتا ہے، اور ہم نے مولوی کو صرف اور صرف مصلی تک محدود رکھا، یہاں پیچھے اس امام کے، باہر آگے اس امام کے۔ تو کبھی یہودی سے پوچھے وہ اپنے پوپ کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، کبھی کسی عیسائی سے پوچھے وہ پادری کی کتنی کرتے ہیں، کبھی کسی ہندو سے پوچھے وہ اپنے پنڈت کی کتنی کرتے ہیں، کسی سکھ سے پوچھے وہ اپنے گرو کی کتنی کرتے ہیں، اور ایک مسلمان کسی اور سے نہ پوچھے، اپنے دل سے پوچھے۔ وہ عالم دین، وہ امام کہ جو 5 وقت تمہاری اللہ کے حضور نمائندگی بھی کرتا ہے، جو تمہارے بچوں کو جنت کی بولی قرآن سکھاتا ہے، تم اس کی تعظیم کتنی کرتے ہو؟ ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا، عالم اور عابد کو لایا جائے گا، اور عابد کو کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، عابد کو کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا، اور عالم سے کہا جائے گا تو کھڑا رہ، تو لوگوں کی شفاعت کرتا جا، تمہاری شفاعت قبول ہوتی جائے گی۔ یہاں تک حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی نے ایک عالم دین کو وضو تک بھی کروایا ہوگا، عالم اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے اسے جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ تو علماء کی خدمت کرنی چاہیے، علماء کی خدمت
کرنی چاہیے. یہ خدمت اللہ کے فضل سے قبر میں بھی رنگ لائے گی اور حشر کے اندر بھی رنگ لائے گی. آخری واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتا. ابھی تو 2 گھنٹے بھی لگا رہا ہوں, تو جو ہے میرے سامنے اللہ کے فضل سے اگر آدھا گھنٹہ تقریر کرنا ہوتی ہے تو 1.5 گھنٹے کی لکھی ہوتی ہے. آخری واقعہ, محمود غزنوی, اسے یہ 3 شک تھے کہ پتہ نہیں میں اپنے باپ سبقت گین کا بیٹا ہوں بھی کہ نہیں, اور دوسرا قیامت کا دن پتہ نہیں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء وراثۃ الانبیاء, کہ علماء جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہے. حدیث ہے, اور یہ حدیث پتہ نہیں سچی بھی ہے کہ نہیں. اب یہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا ایک طالب علم ہے اور رات کا وقت ہے اور وہ کتاب کھول کر سبق یاد کر رہا ہے, اور اسے سبق بھولتا ہے. قریب ہی ایک دکان ہے, وہاں پر چراغ ہے, وہاں پہ آتا ہے اور چراغ میں کتاب کھولتا ہے, سبق دیکھتا ہے, واپس چلا جاتا ہے, یاد کرتا ہے, پھر بھولتا ہے, پھر واپس آتا ہے. تو اسے محمود غزنوی کو اس پر بڑا ترس آیا اور اس نے سپاہی سے کہا کہ یہ چراغ جا کر اس طالب علم کو دے دو. اس نے دے دیا. اب اسے 3 شک تھے, پتہ نہیں میں اپنے باپ سبقت گین کا بیٹا ہوں بھی کہ نہیں, اور قیامت کا دن پتہ نہیں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, اور جو طالب علم ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں بھی کہ نہیں. تو چراغ اسے دیا تو رات کو سوئی قسمت جاگ اٹھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لے آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا, اے ناصر الدین سبقت گین کے بیٹے, اے ناصر الدین سبقت گین کے بیٹے, اللہ قیامت کے دن تیری اسی طرح عزت کرے جس طرح تو نے میرے وارث کی عزت کی. تینوں شک تھے, تینوں کے تینوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر آ کر ان کو جو تھا وہ رد کر دیا. اور یہ محض کوئی واقعہ ہی نہیں, بخاری کے اندر حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اور جس نے خواب کے اندر دیکھا ان قریب وہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے بھی مجھے دیکھے گا. علماء نے فرمایا جس نے خواب کے اندر سرکار کو ایک بار دیکھا, ساری زندگی وہ اگرچہ ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ سکا, موت کا وقت آئے گا انشاءاللہ سرکار اس کے سامنے ہوں گے. اور جب سرکار سامنے ہو تو پھر موت کا جو ایک ایک جھٹکا ہے, جو 1000 تلوار کے واروں سے سخت, خدا کی قسم وہ جھٹکا پھر تکلیف نہیں, دیدار مصطفیٰ کا بھی مزہ دے گا. نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. تو تینوں اعتراضات, تینوں شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیے. غور کرے, اس نے تو صرف چراغ دیا تھا, تو رات کو میرے آقا علیہ السلام کا دیدار ہو گیا. اور جس نے قرآنی طالب علم کو دیا, قرآن کی تفسیر لے کر دی, یا حدیث کی کتاب لے کر دی, یا نذرانہ دیا, جس طرح کی خدمت کی, تو پھر اللہ اسے کتنا عطا فرمائے گا.